شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہم فقیروں کو نہ چھیڑو اے اہل ستور، ہم فقیروں کو نہ چھیڑو اے اہل ستور. عجب شان سے ہم دنیا میں جیا کرتے ہیں، گھٹی میں ملتا ہے ہمیں درس ہدایت، گھٹی میں ملتا ہے ہمیں درس ہدایت. ماؤں کے آغوش میں جب دودھ پیا کرتے ہیں. میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم اور گلشن یوسف کے چمکتے اور دمکتے ستاروں، تعریف کے لائق وہی ذات بابرکت ہے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پر. انتہائی واجب القدر سامعین، انسان اور باقی حیوانات کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف بولنے کا نہیں بلکہ حسن تکلم کا ہے. اس لیے کہ بولتے تو حیوانات بھی ہیں اور حشرات الارض بھی گفتگو کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہواؤں کو مسخر کر کے فضا میں تیرنے والے پرندے بھی صفت نطق سے مالا مال ہیں. معذور تو صرف حضرت انسان ہے جو ان کی بولی سمجھ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بنی نوع انسان کو جو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا وہ اس کے اچھا بولنے، اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے اور سمجھانے کی وجہ سے ملا ہے. انتہائی واجب القدر سامعین، خطابت ابلاغ کے ذرائع میں سے ایک اہم اور مؤثر ذریعہ ہے جو اس وقت سے جاری ہے جب سے انسان اس دھرتی پر آباد ہے. حتیٰ کہ منطقی حضرات انسان کی تعریف کی حیوان ناطق سے کرتے ہیں کہ وہ جسے اللہ رب العزت نے منطق اور قوت گویائی سے نوازا ہو. انتہائی واجب القدر سامعین، خطابت کی اہمیت کا تذکرہ آسمانی مظاہر اور وحی الہی میں موجود ہے. چنانچہ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ فصیح اور بلیغ خطبہ نقل کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی صدیوں کی محنت اور دعوت پر قوم کی بے حسی کا شکوہ کیا ہے. اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ خطابت جو ابطال باطل اور احکام حق کی صورت میں قرآن کریم میں محفوظ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں وہ معصومانہ خطبہ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے اپنی مقدسہ ماں کی عصمت اور پاکدامنی کی گواہی دی ہے. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ انبیاء علیہ السلام کی خطابت کی جلدیاں موجود ہیں. لیکن اس جہان رنگوں میں احسن الکلام، اطیب الکلام، اشرف الکلام، اکمل الکلام کی صفات سے مالا مال اگر کوئی ہستی ہے تو وہ میرے اور آپ کے بلکہ اس کائنات کے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام اس کائنات کی شب و تاریخ کو صبح نور سے بدلنے کے لیے آئے. نبی اکرم علیہ السلام افصح العرب والعجم اور حکیم الاولین والآخرین کے، اور نبی علیہ السلام کے قدمین شریفین کو چوم کر خطابت معتبر ہوتی ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت اور حسن تکلم کی وجہ سے آپ کے مخاطبین کے پاس جادو کے علاوہ کوئی عنوان دینے کے لیے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا جو جادو کو نہیں کہا، لیکن محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولنے کا مصداق ضرور نظر آتا ہے. انتہائی واجب القدر سامعین، مسلم خطباء نے تاریخ خطابت عالم میں غیر معمولی خدمات سر انجام دی ہیں. کہیں جلالت فاروقی نے دلوں کو مسخر کیا تو کہیں بلاغت صدیقی سے دل مسخر ہو جاتے ہیں. اس جہان رنگوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت کے جلوے دیکھے ہیں. اکابر علماء دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ اور شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ انہوں نے
ہوں، جب میں تعلیم کے اوراق پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے اپنے اکابر جہاں ہر میدان نظر آتے ہیں، وہاں خطابت کے میدان میں بھی نظر آتے ہیں، تو مجھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خطابت یاد آتی ہے کہ جس میں انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریز کی شہرت میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو اس پر انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور جب انہیں کمرہ عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے کہا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے میری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فتویٰ دیا کیا ہے؟ دیتا ہوں، دیتا رہوں گا جب تک منہ میں زبان ہے، جسم میں جان ہے، سینے میں قرآن ہے، میں یہ کہتا رہوں گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مولانا جوہر آپ ہی قدموں میں گر جاتے ہیں، حضرت بیان بدل دے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جوہر بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا۔ انتہائی بات کر سامعین، انگریز جج نے کہا آپ کو پتا ہے ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا کیا ہے؟ ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا تہدیدار ہے، سولی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بریف کیس کھولا، سفید کپڑا نکالا اور کمرہ عدالت میں لہرا کے فرمایا او انگریز جج تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ حسین احمد مدنی جب دارالعلوم سے فارغ ہو کر آ رہا تھا تو کفن کا کپڑا صاف لے کر آیا تھا۔ میرے انتہائی بات کر سامعین، ایسے جرأت مند قائدین تھے ہمارے، یہ ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف ہیں، ہم ان کے راستے پر چلنے والے اور ان کے پیروکار ہیں، لہذا خطابت ہماری میراث ہے۔ میں ان کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔